پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تو انہیں، لیکن تعلیم ہمارے لیے ہے. گویا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے 1400 سال بعد بھی امتی اگر یہ جاننا چاہے کہ محشر کے میدان میں حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پانا ہو تو کہاں پائیں گے؟ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو پڑھ لیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا منظر ہوگا تو قیامت کے دن تم مجھے حوض کوثر پر پانا. حوض کوثر پر کیا کر رہا ہوں گا؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر میں اپنے مبارک ہاتھوں سے امتیوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں. عرض کیا یا رسول اللہ، اب بات تو پوری کرنی تھی نا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں وہاں نہ پاؤں آپ کو تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم مجھے میزان عمل پر پا لینا، میں وہاں اپنے گناہگار امتیوں کے گناہوں والے پلڑے کو کم اور نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں. پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بات ابھی پوری نہیں ہوئی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر میزان عمل پر بھی آپ کو نہ پاؤں تو پھر آپ کو کہاں پاؤں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے پل صراط پر پا لینا جہاں پر میں اپنے گناہگار امتیوں کو رب سلم کی صدا کے سائے میں پل صراط پار کرا رہا ہوں. رب سلم کی صدا سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گویا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک دعا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ آج میرے گناہگار امتیوں کو پل صراط سے آسانی سے پار فرما دے. آج میرے گناہگار امتی پل صراط سے ڈگمگا نہ جائیں، پل صراط سے گر نہ جائیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں امتیوں کی محشر کے میدان میں میزان عمل پر، حوض کوثر پر اور پل صراط پر مدد فرما رہے ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت آج ہم منا رہے ہیں اور ہمیں منانی چاہیے، یہ ہماری گٹی میں شامل ہے الحمدللہ. ہم کسی کے جو ہے وہ کہنے میں نہیں آئے کہ یار کیوں مناتے ہیں یا کیا ہے اس کا دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے. تو ہمارے پاس تو دلیل یہی ہے، ثبوت یہی ہے کہ جشن ولادت منانا ہمارے نصیب میں ہے الحمدللہ. اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، اس رب نے ہمیں چن لیا ہے کہ ہم حضور کی ولادت کی خوشی منائیں انشاءاللہ. جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، مل کے بولیں گے سرکار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد. مرحبا ایک ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد. سب مل کر بولو پیارے کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اللہ پاک نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، دیکھیں ہمارے لیے سب سے بہترین کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے. اور اللہ پاک نے قرآن میں ہر ظاہر کو بیان فرمایا اور ہر چھپی ہوئی چیز کو بھی اللہ نے بیان فرمایا. سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کے ساتھ دل لگانے کی ضرورت ہے، قرآن سے پیار کرنے کی ضرورت ہے، قرآن سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. آج بڑی رات کے اس اجتماع میں نیت کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ قرآن سے محبت بھی کریں گے، پیار بھی کریں گے اور اسے پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. بھلے تھوڑا پڑھیں
پڑے. ہمیں بعض اوقات بہت بڑی نیتیں ہم کر لیتے ہیں, میں 2 سپارے روز پڑھوں گا, 1 سپارہ روز پڑھوں گا, پھر یہ ہوتا ہے 1 2 4 دن پڑھتے ہیں, پھر جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ ہمیں دور کر دیتا ہے عبادت سے. عمل تھوڑا کریں لیکن مسلسل کریں, استقامت کے ساتھ کریں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ذکر کو بھی اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا. اللہ پاک نے خود آقا کی ولادت کی خوشی منائی. دیگر انبیاء کے ذکر کو بھی اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں. قد جاء کے لفظ سے کئی انبیاء کا ذکر قرآن میں موجود ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالی محبوب بندوں, محبوب نبیوں کے آنے کی خبر دے رہا ہے. اور آج ہم جشن ولادت کی خوشی میں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بار کلب میں آقا کی ولادت کا چرچا کر رہے ہیں, ولادت کی خوشی کر رہے ہیں, حضور کے آنے کا چرچا کر رہے ہیں, حضور کے آنے کی بات کر رہے ہیں. مرحبا کا مطلب کیا ہے؟ سرکار کی آمد مرحبا. ابھی تک کتنے ہم نے نعرے لگا دیے, آگے بھی لگائیں گے انشاءاللہ. تو یہ